گرد اٹھتی تھی، گھوڑا سواروں کے بھاگنے کی تیز مٹی اڑتی تھی۔ اب کون جائے، اب کون جائے؟ اب یہ جائیں، ہم تو ہو آئے، انہیں بھی علم دے دیا، ان کی بھی اسی طرح واپسی ہو گئی دھمکی سے۔ اب کون جائے؟ اب یہ جائیں، وہ بھی گئے، ان کی بھی واپسی۔ اس آؤ جاؤ میں 39 دن گزر گئے، 30 اور 9 39 دن گزر گئے۔ سامنے خیبر کا دروازہ، یہ خیبر کا میدان، یہ حارث کے ہاتھ میں گرز ہلایا، دھمکی دی، اور نقشہ آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ عربی میں دروازے کو کیا کہتے ہیں؟ باب۔ دروازے کو کیا کہتے ہیں؟ باب۔ غالب نے مشاعرے میں ایک غزل پڑھی، اس غزل میں ایک شعر پڑھا، اور شعر آپ کے سمجھ میں فوراً آ جانا چاہیے۔ دیکھیے، جہاد کا میدان جو ہے وہ عشق کی طلب کرتا ہے، جس میں جتنا عشق الہی ہوگا وہی جہاد سے قریب ہوگا۔ اگر عشق الہی نہیں ہے تو وہ جہاد نہیں کر سکتا۔ تو عشق کا میدان ہوتا ہے جسے فتح کرنا ہوتا ہے جہاد میں، آسان نہیں ہے جہاد کرنا۔ تو غالب نے غزل میں ایک شعر کہا، اور انصر صاحب تو بہت اچھے مشہور ممتاز شاعر ہیں، مرثیہ نگار، سلام نگار، اور غزلیں بھی کہتے ہیں انصر صاحب۔ تو میں غالب کی غزل کا شعر پڑھ رہا ہوں، اور اتنی مشہور غزل ہے کہ سب کی سنی ہوئی ہے جنہوں نے دیوان غالب پڑھا ہوگا۔ شعر یہ ہے: دھمکی میں مر گیا، دھمکی میں مر گیا جو نباب نبرد تھا۔ ترجمہ کروں کیا؟ اردو کا ترجمہ تو نہیں ہوتا۔ جو دروازے سے نبرد آزمائی نہیں کر سکتا تھا، وہ ایک دھمکی میں مر گیا۔ دھمکی میں مر گیا جو نباب نبرد تھا۔ اب یہ آپ کو یاد ہے کہ کیا کہا تھا رسول اللہ نے علم دینے سے پہلے؟ علم کل مرد کو دیں گے، مرد کو۔ اب یہ لفظ مرد بھی یاد رکھیے گا۔ اب پورے خیبر کو غالب نے غزل کے ایک شعر میں سمیٹ لیا۔ دھمکی میں مر گیا جو نباب نبرد تھا، عشق نبرد پیشہ طلبگار مرد تھا۔ عشق نبرد پیشہ طلبگار مرد تھا۔ عشق کا میدان مرد کو طلب کرتا ہے، اس لیے حضور نے یہ حدیث بیان کی جو آج بھی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ بس سن لیا کہ کون کون علم لے کے گیا، اب کل علم اس کو دیں گے جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہو، اور اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے گا۔ کل دیں گے علم مرد کو۔ حضور کی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس میں معنی اور مفاہیم نہ ہوں۔ مرد کی ضد کیا ہے؟ آئے کہیں سے جواب آیا؟ یعنی مرد کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھ لیجئے، سب عورت بول رہے ہیں، بعد میں ہم سے کچھ نہ کہیے گا۔ جس نے مجلس سنی ہے وہ بول دیا ہے کوئی ایسا، جو مجلس میری سن چکا ہے وہ بولا ہے کوئی، ورنہ سب کہہ رہے ہیں عورت۔ تو ابھی 39 دن تک جو علم لے کے گئے تھے، تو حضور نے یہ کیوں کہا کل اب علم جو دوں گا وہ مرد کو دوں گا؟ تو کیا عورتیں علم لے کے گئی تھیں؟ مرد کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ مرد کی ضد عورت نہیں ہے، عربی میں مرد کو کہتے ہیں رجل۔ رجل
یعنی رجل کو علم دیں گے، مرد کو علم دیں گے. تو مرد کی ضد وہ ہے کہ وہ اور کیا تھا، جو چاہے ترجمہ کر لیجئے. عورت اس میں کہاں سے آ گئی علم میں؟ تو حضور نے کچھ سوچ کے کہا نا کہ کل علم مرد کو دیں گے. تو مرد ایک صفت ہے جسے کراری کہتے ہیں. اقبال سے کسی نے پوچھا، علامہ اقبال سے، کراری کے کیا معنی ہے؟ تو اقبال نے کہا میشناسی معنی کرار چیست. تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کراری کیا چیز ہے، میں تمہیں کیا معنی بتاؤں کہ کراری کے کیا معنی ہے. میشناسی معنی کرار چیز این مقام اس مقامات علیست. علی کے بلند مقاموں میں ایک مقام کراری بھی ہے. تو جہاد کی شرطیں بتا دیں. بھئی اب تقریر سن چکے آپ، میں خاتمے پہ آ گیا. خیبر آج تھوڑی پڑھوں گا، میں کل پڑھوں گا خیبر. آپ کیا سمجھ رہے تھے خیبر ایک دن میں ہو جائے گی؟ کمال کرتے ہیں آپ. اگر خندق ایک دن میں ہو گئی تو خیبر بھی ایک دن میں ہو جائے گی. 3 دن لگتے ہیں خیبر پڑھنے میں. اور کیا، اب تو خاتمے پہ تقریر ہو گئی، ابھی تو خیبر شروع بھی نہیں ہوئی. کیا صفات بتائیں نبی نے؟ جہاد کی صفات بتائیں. جہاد وہ کرے جو مرد ہو، کرار ہو اور فرار اختیار نہ کرے. میدان سے بھاگے نہ. اور کیا شرط بتائی؟ میدان میں جمع رہے، کرار بڑھ بڑھ کے حملے کرے، چھپے نہ، چھپائے نہ اپنے آپ کو، بھاگے نہ، فرار نہ ہو. پھر کیا شرط بتائی؟ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں. یہ شرط پہلے لگا دی، ورنہ یہ دعویٰ تو سب کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں. وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور جب اللہ اور رسول اس سے محبت کریں گے تو اسے تباہ نہیں ہونے دیں گے میدان جہاد میں. اور فتح ملتی ہے مجاہد کو ایک ہاتھ پر نہیں، دونوں ہاتھوں پر. یہ شرائط ہوں تب جہاد ہوتا ہے. اب لوگ بڑے اطمینان میں تھے کہ یہاں علی تو ہیں ہی نہیں، کچھ بھی کہیں رسول اللہ یہ سب ہمارے لیے کہہ رہے ہیں. وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. بھئی علی آئے نہیں تھے تو سب یہ سمجھے تھے یہ ہماری فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، ہم ہی میں سے کسی کو علم ملے گا، ہم ہی میں سے کسی کو علم ملے گا. تو اب نبی نے بحکم الہی جو جبریل ناد علی لے کر آئے تھے اس کا ورد کیا، اس کی تلاوت کی. ناد علی مظہر العجائب. پہلی بار لفظ مظہر العجائب استعمال ہوا، یعنی عجائب کا مظہر. علی سے ایسی ایسی باتوں کا ظہور جو انسان نہ کر سکے، یہ ہے مظہر العجائب کے معنی. تو اب اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کہاں سے کہاں آ جائیں اور کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. جیسے ہی پکارا ناد علی، علی کو آواز دی، وہ وقت تھا کہ علی وضو کر چکے تھے اور مصلی کی طرف بڑھ رہے تھے اور وضو کا پانی ابھی ہاتھوں سے ٹپک رہا تھا کہ ادھر نبی کی آواز علی کے کانوں میں آئی اور فوراً وہیں سے آواز دی لبیک یا رسول اللہ. دیکھیے دو راستے ہیں، ایک راستہ مصلی پہ جا رہا تھا، ایک راستہ نبی کی طرف جا رہا تھا. پکار رہا تھا نبی، علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ. علی سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہے، علی سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہے، لیکن علی نے بتایا کہ کبھی کبھی رسول کی آواز
نماز سے افضل ہوتی ہے۔